اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، ساری زندگی ہم مصائب سنتے رہے کہ شام کے بازار میں شرابی ڈھول بجاتے تھے اور مخدرات عصمت کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور ساری زندگی یہ مصائب ہم نے پڑھے بھی اور سنے بھی۔ لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ آج دشمن نہیں بلکہ خود ماننے والے، خود وہی جو مصائب سنتے تھے کہ اس ڈھول کی وجہ سے سید سجاد کو کتنی تکلیف ہوئی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کتنی تکلیف ہوئی، وہ باب الساعت پر کتنے دن یا کتنے پیر کھڑا ہونا پڑا، اس نجس بازار سے کس قدر مشکل علی کی بیٹیوں کو گزرنا پڑا۔ وہ جب ڈھول بجا بجا کر کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، ہم جنگ میں فاتح ہیں، یہ جو قافلہ آ رہا ہے یہ باغیوں کا قافلہ ہے، اللہ اکبر۔ ہم انہی مصائب کو تو سنتے تھے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا کہ شام کے بازار میں ڈھول بجائے گئے، اس ڈھول کا تعلق لشکر یزید سے ہے نہ کہ لشکر حسین سے۔ لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ آج لشکر یزید کے نام پر نہیں بلکہ حسین کے گھر میں، امام بارگاہ میں یہی ڈھول حسین کی خوشی میں بجائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تعجب ہوتا ہے وہی مومنین جن کی داڑیاں سفید ہو گئیں مصائب سنتے سنتے، وہی مومنین جو اسی ڈھول کے نام پر جب ڈھول کا نام آتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، آج وہی ڈھول کی اس تھاپ پہ رقص کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہاں گئے ہیں وہ زندہ ضمیر مومن؟ کہاں گئے ہیں وہ لوگ جو خود کو منتظر امام کہتے ہیں؟ کہاں گئے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی تیرا بازار سے گزرنا ہم سب کے لیے سب سے گراں قدر ہے، ہمارے لیے سب سے مشکل ہے۔ آج اسی مومن کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ڈھول آتا ہے، بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو ڈھول آتا ہے۔ ہم کہاں کے مومن ہیں؟ کس طرح اپنے وقت کے امام کے سامنے جائیں گے؟ اور افسوس ہوتا ہے جو لوگ خود کو عالم کہتے ہیں، جو خود کو ذاکر کہتے ہیں اور ممبر حسین پر آ کر خود مجالس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذکر حسین کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک مجلس کے ہزاروں اور لاکھوں روپے چارج کرتے ہیں، وہی لوگ اسی ڈھول کے ساتھ رقص کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اس سے بڑا کوئی مقام افسوس ہے؟ کیا اس سے بڑا کوئی حسین کا مصائب ہے؟ کیا اس سے بڑا بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کوئی مصائب ہے کہ آج انہی کے ماننے والے کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ خدارا ہوش کے ناخن لیجئے، خدارا توجہ کیجئے، غور و فکر کیجئے، تدبر کیجئے۔ آج ایک زندہ ضمیر شخص یہ گوارا نہیں کرتا کہ امام بارگاہ میں حسین کے گھر میں ڈھول بجایا جائے۔ ایک زندہ ضمیر اگر شخص یہ گوارا نہیں کرتا تو اپنے ضمیر سے یہ سوال کیجئے، تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوال کیجئے کہ مجھے کوئی عالم سمجھ کر یا میرے سر پر امامہ سمجھ کر یہ اس بات کو برا مت منائیے گا، بلکہ خود کو مومن سمجھ کر تنہائی میں بیٹھ کر خود سے سوال کیجئے گا کہ اگر زمانے کے امام آ جائیں، وقت کے امام آ جائیں تو کیا وہ ان چیزوں کو پسند کریں گے؟ تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں کریں گے۔ تو ایسے اپنے مکتب میں ایسی کالی بھیڑوں کو باہر نکال دیں جو حسین کے نام پر لوٹ رہے ہیں، جو حسین کے نام پر بدعات کو مکتب میں شامل کر رہے ہیں، جنہوں نے ڈھول اور طبل کو دینی رسومات کا رنگ دے دیا ہے۔ کہاں سے ڈھول کا تعلق حسین کی؟ امام بارگاہ حسین کہاں اور ڈھول کہاں؟ بارگاہ امام حسین کہاں؟ اور جیسے ناچنے والوں پر پیسے پھینکے جاتے ہیں، آج اسی طرح حسین کے ذاکر پر پیسے پھینکے جاتے ہیں۔
آج جو زمانے کے بدترین گانے ہیں انہی پر حسین اور حسین علیہ السلام کے والدہ ماجدہ و امیر المومنین و اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، تو کہاں کے مومن ہیں؟ کس نے بولنا ہے؟ کیا ہمیں فقط اپنی عزت نفس پیاری ہے، ہمیں اہل بیت کی عزت کا کوئی خیال نہیں؟ میں اس لیے نہیں بولتا کہ جب میں بات کروں گا تو لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، تو مجھے اپنی عزت کی تو ہے، لیکن کیا مجھے اہل بیت علیہ السلام کی عزت کے حوالے سے کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ جو اٹھے اور جو مرضی ان کے ساتھ، ان کی نام کے ساتھ بدنامی کا سبب بن جائے اور میں خاموشی سے بیٹھا رہوں، میرا ضمیر تو ایسا ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ بہرحال پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عنایت فرمائے اور منتظرین امام زمان علیہ السلام میں ہمارا شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔